آپ لوگ عموماً سنتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس میں شامل ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے۔ 25 دسمبر کو عیسائی مذہب کے لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے طور پر اس دن عید مناتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ 25 دسمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، یہ کسی مستند کتاب کے اندر موجود نہیں۔ قرآن و حدیث کے اعتبار سے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام پر ان کی شان و شوکت کے اعتبار سے ایمان رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے اور اللہ کے جملہ 313 رسولوں کو بطور رسول ہونے کے ان پر ایمان لاتا ہے، اور باقی جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں ان پر بطور نبی ان کو نبی مان کر اللہ کا ان پر ایمان لاتا ہے۔ اور اسی طرح جتنی شان عظمت رفعت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، مسلمان بندہ تب ہوتا ہے جب ان سب کو اس طریقے سے مانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم بھی ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے بہتر ماننے والے ہیں دوسرے لوگوں کی وجہ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ انہوں نے ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے سب سے زیادہ قریبی ہیں، حضور کے زیادہ قریبی ہیں، اور وہ اس اعتبار سے بھی حضور کے قریبی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پہلے تشریف لائے اس دنیا میں 30 سال کی عمر مبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تبلیغ شروع کی ہے، اور 33 سال کی عمر مبارک تک یعنی 3 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی۔ اس 3 سال تبلیغ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قصیدے پڑھے، حضور کی آنکھوں کی خوشخبریاں دی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کا اجلاس بلایا نا عالم ارواح کے اندر، اور ان سب سے وعدہ لیا تھا، اطلاع دیا تھا کہ تم وعدہ کرو کہ تم دنیا میں اگر موجود ہو، تمہاری نبوت چلتی ہو، تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، تمہاری نبوت کے رسالت کے ڈنکے بج رہے ہوں، اور ایسے میں میرا رسول آ جائے تو پھر تم یہاں وعدہ کرو کہ تم اپنا کلمہ چھوڑ کے ان کی نصرت کرو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کے ساتھ معاملت کرو گے، ان کا دین پھیلاؤ گے۔ فرمایا کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاص کر اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس کے بعد ایک حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں مبعوث فرمانا، دوبارہ یہاں بھیجنا ہے، تو وہ بھی ایک زندگی 40 سے 45 سال کی زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر دوبارہ گزاری، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا نائب بن کر تشریف لایا اور حضور کے کلمے کی تبلیغ فرمانی، حضور کا نائب بن کر تشریف لانا، آپ نے آپ کی حضور کی ختم نبوت کی دلیل بھی دے دی۔ سبحان اللہ، خود اللہ کے نبی ہوں گے لیکن حضور کی ختم نبوت کی دلیل بھی دے دی، لوگوں کو یہ بھی سمجھائے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ سے خاص کر وعدہ لیا، بعد میں پھر
تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے وعدہ لینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روح پاک سے اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ لیا کہ آپ کے زمانے میں اگر اللہ کے حبیب تشریف لائیں گے تو آپ ان کے کلمہ کی تبلیغ فرمائیں، اور آپ کے متبعین جو موجود ہوں گے ان کی آمد تک آپ ان کو بھی یہ حکم ارشاد فرمائیں گے کہ پھر وہ آپ کا کلمہ چھوڑ کے نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں، اس لیے آپ جب پہلے آپ نے وہ 3 سال تبلیغ فرمائی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں سناتے ہیں، پھر اللہ کی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، پھر جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو پھر حضور ہی کے کلمہ کی تبلیغ فرمائیں، سبحان اللہ، حضور کے دین کو پوری کائنات میں دوبارہ پھیلا دیں گے، کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا، صرف اسلام ہی پھیل جائے گا پوری دنیا میں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جو قانون فطرت ہے کہ ہر نفس کو موت آنی ہے، وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ قانون جاری ہوگا، آپ وصال فرمائیں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں آپ مدفون ہوں، گنبد خضرا کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کے ساتھ دفن کیے جائیں، اور قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اکٹھے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، اور پھر قیامت والے دن ایک اور قرب کی بات ہے کہ جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں جب گھبرائے ہوئے لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے تو اللہ کے نبیوں کی پناہ مانگیں گے اور ان کی پناہ میں جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے اور ہر کسی کو ان کی شان یاد دلائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی، آپ کے سر پر اللہ نے یہ سرہ سجایا، اب آپ کی خدمت میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیے۔ تو جب ہر اللہ کے نبی دوسری طرف اشارہ فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرمائیں گے، سبحان اللہ، خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم آج اللہ کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ اللہ کے حبیب ہے جو تمہیں اللہ کی بارگاہ سے پناہ دلوا سکتے ہیں، سبحان اللہ، جن کے سائے میں جانے پر تمہاری اللہ کی بارگاہ میں سنوائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنا آپ کو حضور سے پیار ہے یا جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پیار ہے، اتنا تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، یہ تبھی حضور کی آخری امت اور تبھی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے سارے نبیوں پر ان کی شان کے مطابق ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم آپ کی ذات پر صحیح ایمان رکھتے ہیں۔